جو اہل ہے، جو سمجھ ہے، جو اعلیٰ اور پورے شان قدیر ہے، تو پاک پروردگار عالم اپنی ہدایت کی کتاب قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے کہ جب اللہ کی نصرت آ جائے گی، اذا جاء نصر اللہ والفتح، کہ جب اللہ کی نصرت آ جائے گی، اللہ کی مدد آ جائے گی، تو لوگ جو در جو فوج در فوج دائرہ اسلام میں داخل ہونا شروع ہو جائے گا۔ پروردگار عالم اپنی اس ہدایت کی کتاب میں دین کے غلبے کا تذکرہ کر رہا ہے کہ دین کا جب غلبہ ہوگا، جب غلبہ دین کا وقت آئے گا، تو ایک بڑی تعداد ہوگی جو خود بخود آئے گی، داخل ہوگی دائرہ اسلام میں۔ لیکن اس نصرت کے لیے، اس فتح کے لیے، ان راستوں کو کھولنے کے لیے، اس دین کو پھیلانے کے لیے، اس دین کے غلبے کے لیے اس سے پہلے کچھ کرداروں کی ضرورت ہوگی۔ یعنی یہ معجزاتاً نہیں ہو جائے گا کہ ایک معجزہ ہوگا اور معجزہ ہونے کے بعد یکدم دین غالب آ جائے گا اور دین کے غلبے کے بعد یہ صورتحال پیدا ہوگی، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ یہ تدریجاً ہوگا اور اس کے لیے کچھ کام کرنے ہوں گے، اس کے لیے کچھ جد و جہد کرنی ہوگی، اور اس کے لیے کچھ جو قرآن بعض تفاسیر میں ہے کہ اس کا جو معنی ہے، جس طرف ہمیں یہ لے کے جا رہا ہے، وہ اس گروہ کی طرف ہے کہ جو مدد کرے گا غلبہ دین میں۔ اور غلبہ دین کبھی بھی کسی بھی دور میں خواتین کی مدد کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ دین کا غلبہ، کیونکہ دین کے علاوہ بھی جتنی تباہیاں ہیں اس وقت پوری دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں، ان تباہیوں کے پیچھے بھی عورتوں کا ہاتھ ہے، بڑا گہرا ہاتھ ہے۔ اور کہیں اصلاح ہو رہی ہو، کوئی اچھا کام ہو رہا ہو، تو اس میں بھی عورت کا بڑا اہم کردار ہے۔ تو ہر دو اعتبار سے عورت ایک ذمہ دار بنتی ہے کسی بھی نظام کے لیے، کسی بھی نظام کو آگے بڑھانے کے لیے، وہ اچھا ہو یا برا ہو۔ تو عورت کے کردار کو واضح ہونا اور عورت کا اسلام کے غلبے کے لیے آگے بڑھنا بہت ضروری ہے۔ ابھی پورا اشرا جو یہاں سے پہلے سے اسی اذان خانے میں آپ اشرا سن رہے تھے، جو بچی پڑھ رہی تھی ہمارے پاس لا ہے، تو وہ خواتین کے کردار کو جو آپ کے سامنے بیان ہوا، خواتین کے کردار واضح ہوا کہ خواتین کا کردار کیا ہے۔ میں اسی سے متصل ہو کر آگے چلوں گی کہ یہ خواتین جو اپنے اپنے کردار کو اپنے اپنے دور میں نبھاتی رہی ہے، یہی خواتین امام عصر کے لیے بھی کارگر ثابت ہو سکتی ہیں۔ اسی عورت نے پالنا ہے امام کے لشکر کو، اسی عورت نے پیدا کرنا ہے امام کے لشکر کو، اسی عورت نے پروان چڑھانا ہے امام کے لشکر کو، اور یہی عورت ہے جو خود پاکیزہ ہو کر پاکیزہ نسلوں کی پرورش کر سکتی ہے۔ تو عورت کا کردار جہاں قیام کربلا میں بہت اہم ہے یا قیام اسلام میں بہت اہم ہے، وہاں اس عورت کا کردار امام زمانہ کے لشکر کے غلبے کے لیے بہت اہم ہے۔ آج شاید ہم تمام خواتین شاید اپنی اہمیت کو واضح نہیں کر سکتی یا نہیں سمجھ سکتی۔ خدا قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ جب خدا کی نصر آ جائے گی، نصرت آ جائے گی، خدا کی مدد آ پہنچے گی، اور تب کیا ہوگا کہ لوگ گروہ در گروہ آئیں گے، یعنی بہت زیادہ تعداد آئے گی لوگوں کی۔ یہ اسی طرح ہے کہ جیسے چابی کا کسی تالے میں لگا کر کھل جانا ہے، فتح جو کہتے ہیں یہ مفادی سے ہے، فتح سے ہے، کھل جانا، کھول دیا جائے گا، ہر چیز کو کھول دیا جائے گا اور پھر داخل ہوں گے۔ اور نصر کا معنی ہم عموماً مدد میں لیتے ہیں کہ نصر کا معنی مدد ہے۔ عربی میں نصر کا معنی ہوتا ہے ایک بہت بڑا سیلابی ریلا، ایک وسیع ریلا، ایک بہت بڑا سیلابی ریلا کہ جو پہاڑ سے نشیب کی طرف آتا ہے، اس کو نصر کہا جاتا ہے۔ ایک بلندی سے نیچے کی طرف آئے۔ اب اسے قرآن نے کیوں استعمال کیا اور اس کو نصر کیوں کہا جاتا ہے یا اس کو مدد کے لیے کیوں استعمال کیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ ایک نشیب کی طرف آنے والا ایک بڑا ریلا جبکہ نشیب میں پہاڑ سے زمین کی طرف آتا ہے، تو زمین پر جتنے بند بندھے ہوئے ہوتے ہیں، نشیب میں جتنے بند ہوتے ہیں، جتنے ندی نالے ہوتے ہیں، یہ سب کو فل کرتا ہے، پر کر دیتا ہے۔ یہ سیلاب کے ایام آ رہے ہیں
یہ سب کو پر کر دیتا ہے، ندی نالوں کو، ان دریاؤں کو. جتنے بند بندے ہوئے ہوتے ہیں سارے بند ٹوٹ جاتے ہیں. یہ جو بندے ہوئے بند ہیں ان بندوں کو یہ توڑ دیتا ہے، اور توڑنے کے بعد یہ پھر اپنے اختیار سے، اپنی مرضی سے اور اپنے مطابق نکلتا ہے. ابھی جو دریا بہ رہے ہیں، ندی نالے بہ رہے ہیں، یہ بہ رہے ہیں اپنی ہی اس پوزیشن میں یا اپنی اس خاص میعاد میں جس کے اندر وہ بہ رہے ہیں نارملی. مطلب ایک ندی بہ رہی ہے تو آپ کہیں گے یہاں سے ایک ندی جا رہی ہے. ایک دریا بہ رہا ہے تو آپ کہیں گے کہ اس کا راستہ ہے دریا کا اور یہ اپنے راستے سے بہ رہا ہے. اس پر پل بندے گئے، اس پر پل بنے ہوئے ہیں، اس پر بند بندے ہوئے ہیں. یہ نارمل راستے ہیں جن سے وہ گزر کے دریا جاتا ہے اور آخر میں جا کر یہ ندی نالے دریاؤں میں اور دریا جا کے سمندر میں گر جاتے ہیں. یہ اپنے ایک خاص راستوں سے گزرتے ہوئے جاتے ہیں اور سب کو ان راستوں کا علم ہے. اسی لیے کیونکہ عرصے سے اسی راستے پر بہ رہے ہیں تو ان پر پل بنائے گئے تاکہ ان کو کراس کیا جائے، ان کو پار کیا جائے. لیکن جو نسل ہے، جو سیلابی ریلا ہے، وہ راستے نہیں دیکھتا. وہ ریلا خود مشخص کرتا ہے اپنے راستوں کو. وہ خود آگے بڑھتا ہے، خود راستے مشخص کرتا ہے، خود بندوں کو توڑتا ہے، خود پلوں کو توڑتا ہے اور بلا کسی تفریق کے کہ کہاں جانا ہے اور کہاں نہیں جانا ہے یہ بلندی سے ہوتا ہوا ہر جگہ کو سیراب کرتا ہے. اس کو نظر کہا جاتا ہے. اور خدا کہہ رہا ہے کہ جب وہ وقت آئے گا، جب نصرت آئے گی، یعنی وہ ایک ریلا آئے گا. اب یہ ریلا کون سا ہے؟ اگر اس کی تفصیل میں ہم خود کو ڈالیں اور خود کو ڈھالیں تو یہ خواتین، یہ عورتیں، یہ مائیں، یہ بیویاں، یہ بیٹیاں جب اس مقام پر پہنچے کہ جب حضرت زینب کے کردار کو اپنے وجود میں راسخ کر لیں، جناب خدیجہ الکبریٰ کے کردار کو اپنے اندر راسخ کریں، جناب فاطمہ الزہرا کے کردار کو جو مدافع ولایت تھی سب سے پہلے ان کے کردار کو اپنے اندر راسخ کریں، جناب آسیہ، جناب مریم کے کردار کو راسخ کریں، تو کیا ہوگا اگر یہ تمام کردار مل کر کسی عورت کے اندر جمع ہو جائیں؟ کوئی عام عورت ہو، عموماً عورتیں کہتی ہیں ہم کیا کر سکتی ہیں، اتنی مجبور ہو کے بیٹھ جاتی ہے عورت کہ کہتی ہے میرا تو اختیار ہی نہیں ہے، میں تو کچھ کر ہی نہیں سکتی، میرے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے. یہ زیادہ دور نہیں جاتے ہیں. مثال دو اگر مجالس کی، یہ فرش ادا خواتین نے بچھایا ہے. اس مجلس کا اہتمام خواتین کر رہی ہیں، اس میں آئین خواتین ہے، اسے پڑھ خواتین رہی ہیں، شرکت خواتین کی ہے، ماتم خواتین کریں گی. اتنا کچھ کر سکتی ہیں. بچے خواتین پیدا کرتی ہیں، پرورش خواتین کرتی ہیں، کتنی خواتین جاب کرتی ہیں، گھر کے امور بھی سنبھالتی ہیں، اپنی نوکری بھی کرتی ہیں، اپنے بچے بھی پالتی ہیں. عورت ہی کر رہی ہے نا. تو کون کہتا ہے کہ عورت سب کچھ نہیں کر سکتی؟ جب یہ کر سکتی ہے تو یہی ایک عام عورت. اگر آپ مثال لیں جناب حاجر کی، یہ جناب حاجر کہا جاتا ہے، جناب سارہ کی کنیز ہیں، حضرت ابراہیم کی زوجہ جناب سارہ، ان کی کنیز ہیں جناب حاجر. اور ہماری زبان میں کہیں تو ہمارے یہاں کنیز تو نہیں بولا جاتا، ہمارے یہاں نوکرانی بولا جاتا ہے. تو جناب حاجر کی نوکرانی ہے، جناب سارہ کی نوکرانی ہے جناب حاجر. اور یہ نوکرانی کس منصب تک جاتی ہے کہ بیوی آزاد کرتی ہیں، آزادی کے بعد یہ عقد میں جاتی ہے، جناب ابراہیم کو ملتی ہے، جناب ابراہیم سے ان سے اولاد عطا کرتا ہے خدا. ایک نوکرانی سے خدا نبی عطا کرتا ہے، اولاد عطا کرتا ہے. اور پھر جو عام عورت ہے، ایک عام نوکرانی ہے، خدا اس سے اتنا بڑا امتحان لیتا ہے کہ ابراہیم اب جاؤ اور جا کر انہیں ویرانے میں چھوڑ دو. حضرت ابراہیم ماں بیٹے دونوں کو، یہ پرانی قصہ ہے، میں اپنی جانب سے نہیں سنا رہی، حضرت ابراہیم دونوں کو، ماں بیٹے کو جا کے چھوڑاتے ہیں ویرانے میں. اب وہاں امتحان خدا لے رہا ہے حضرت جبرائیل کے ذریعے سے. حضرت جبرائیل کو بھیجا اور حضرت جبرائیل نے سوال کیا کہ جب ان سے پوچھا کہ تم کون ہو، میں اسے مختصر کر کے بیان کر رہی ہوں، اور اس کے بعد پوچھا کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو. کہا کہ مجھے میرے شوہر ابراہیم چھوڑ دیا گئے ہیں اللہ کے حکم سے. کہا کہ تمہارا شوہر تمہیں یہاں چھوڑ گیا، اتنے ویرانے میں جہاں نہ کھانا ہے نہ پانی ہے، کچھ میسر نہیں ہے یہاں پر،
تمہیں اتنے گرانے میں تمہارا شوہر چھوڑ کر چلا گیا. ہم جیسی عورت ہوتی تو گلا شکوا کرتی کہ کم وقت ہمیں چھوڑ کے چلا گیا اور نہ دانا دیا نہ کھانا دیا نہ کچھ سوچا کہ یہاں چھوڑ کے گئے ہیں تو ہمارا ہوگا کیا. ہم جیسی عورتیں ہمارے یہ شکوے ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں تو نبی کی زوجہ ہے. لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ایک عام نوکرانی تھی, ایک عام عورت تھی, کوئی معصوم نہیں ہے, مقام عصمت پہ فائز نہیں ہے. جناب ہاجر مقام عصمت پر فائز نہیں ہے, لیکن پروردگار عالم نے اس صدف کو اپنے گوہر کے طور پر چنا ہے اور امتحان کا لیا کہ وہاں پر ویرانے میں چھوڑ گئے. جب حضرت جبرائیل نے کہا کہ تمہیں اس حال میں یہاں چھوڑ گئے, یہاں پر تو کچھ بھی نہیں ہے, تو شکوہ نہیں کیا بلکہ کہا کہ وہ خدا کا نبی ہے اور خدا کے حکم سے ہمیں چھوڑ کر گیا ہے. کہا کس کے سہارے چھوڑ کے گئے ہیں, تو بیوی نے کیا جواب دیا, خدا کے سہارے. یہ ایمان کامل ہے. ایمان کامل یہاں آتا ہے خدا کے سہارے چھوڑ کر گئے ہیں, اس پروردگار عالم کے سہارے کہ جس کے وہ نبی ہیں. اس نبی کی برائی نہیں کی بیوی نے. اور پھر کیا ہوا, اس ایک امتحان کے بدلے میں پروردگار عالم نے حضرت ہاجر کو عطا کیا کیا. معمولی عورت ہے, بیٹے کو یہ شرف ملا ہے کہ زمین پر قدم رگڑے تو آب زمزم جاری ہو. ماں کو یہ شرف ملا ہے کہ اس عام عورت سے جو صاحب عصمت نہیں ہے لیکن اس امتحان کے بعد صاحب عظمت ہو گئی ہے. صاحب عظمت کیسے کیا ہے کہ بیٹا نبی ہے جس کے قدم سے زمزم جاری ہوا ہے, لیکن ماں صاحب عصمت نہ ہوتے ہوئے خدا نے اس عورت کے, اس ماں کی زبان میں یہ تاثیر عطا کی ہے کہ اس بیوی نے پانی کو روکنے کا حکم دیا اور پانی رک گیا. یہ تو ماں کی زبان ہے نا, نبی نے تو نہیں کہا تھا کہ رک جا, یہ تو اس ماں نے کہا تھا. تو وہ جو صاحب عصمت بھی نہ ہو, نبی بھی نہ ہو, نبی زادی بھی نہ ہو, کوئی شہزادی بھی نہ ہو, ایک معمولی عام سی عورت جب خدا اس سے امتحان لے اور وہ خدا کے یقین پر اس قدر منزلوں کو عظمتوں کی طے کرتی چلی جائے کہ عصمت نہ ہوتے ہوئے عظمت کو پا جائے, پھر پروردگار عالم کیا کرتا ہے, پروردگار ایسی خواتین کو تاریخ اسلام کی مثال بنا دیتا ہے. پروردگار قرآن میں بہترین خواتین کی مثال قرار دیتا ہے. پروردگار ان کے رتبے کو, ان کے مقام کو ختم نہیں ہونے دیتا, بلکہ بعد میں آنے والے صاحب عصمت انبیاء کو, بعد میں آنے والے صاحب عصمت ائمہ معصومین کو بھی کہتا ہے کہ جہاں جہاں ہاجرہ چلی ہے, جب تک تم امام اور تم نبی ہاجرہ کے نقش قدم پہ اپنے قدم نہیں چلائے گے تمہارا حج مکمل نہیں ہوگا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, حیدری, خوشنودی محمد و آل محمد, بلندتر صلوات. اس ایک عام خاتون مقام ملا ہے, خدا نے مرتبہ عطا کیا کہ نبی بھی تمہارے نقش قدم پہ چلیں گے اور امام بھی تمہارے نقش قدم پہ چلیں گے. تم جہاں چلی میں اسے حج بنا دوں گا, سبحان اللہ. تم جہاں چلی میں اس مقام کو واجب قرار دے دوں گا. اس مقام کو خدا نے, اس عمل کو واجب قرار دے دیا جو بیوی کر رہی ہے. صفا و مروا پہ بیوی کا عمل ہے, وہ ایک ماں کا عمل نہیں ہے اس وقت, وہ ایک اسوے کا عمل ہے, ایک کردار کا عمل ہے جو جناب ہاجر وہاں پر انجام دے رہی ہے. اور کیا بنایا خدا نے, آنے والی عورتوں کے لیے نسل بنا دیا, آنے والی عورتوں کے لیے ایک سیلابی ایسا ریلا بنا دیا کہ تم کبھی خود کو عام عورت نہ سمجھنا. عام عورت بھی ہو تو جب خدا کے امتحان میں پوری اترتی ہے تو اس مقام میں عظمت کا وہ ریلا خدا چاہتا ہے کہ سب بنے, اور اسی کو بننے کے لیے یہ جو پانی جہاں ٹھہرا ہوتا ہے نا, جہاں ابھی جو ہم خواتین کا عالم ہے, جو آپ میں ہم سب بھی اس میں شامل ہیں, غلط نہیں ہوگا, یہاں میں معذرت کے ساتھ کہوں گی کہ غلط نہیں ہوگا اگر میں منڈی بہاؤدین کی ان خواتین کو کہوں کہ ہماری حالت ایک جوہر سے کم نہیں ہے. اور جوہر کا کیا عالم ہوتا ہے, جوہر میں پانی ٹھہرا ہوا ہوتا ہے اور ٹھہرے ہوئے پانی میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے. اس وقت
جو ہم ہیں نا، ہماری جو ہم سب مجھ سمیت ہم سب کی کنڈیشن ایک جوہر والی ہے. ہم ٹھہرے ہوئے ہیں، ہم رکے ہوئے ہیں اور ہم میں سے بدبو بھی آ رہی ہے. کیونکہ ہم اگر اپنے گریبان میں جھانکیں تو ہم دین کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہے. موبائل پر دن رات یہ بچیاں، ہماری نئی نسل دن رات یہ واٹس ایپ پہ ہوتے ہیں، دن رات یہ فیس بک پہ ہوتے ہیں، دن رات یہ ٹک ٹاک پہ یا جو سب کچھ ہے ان کے پاس، یہ سب کچھ یہ دن رات اس میں غرق ہے. تقریباً 90% بچیاں وہ ہیں جو یہاں مجلس میں آپ کو حجاب میں نظر آ رہی ہیں، اور ان کے اکاؤنٹس جا کے آپ دیکھیں یہ وہاں میک اپ کر کے تیار ہو کے بڑی خوبصورت تصویریں اپنی لگائی ہوئی، اسکن کے لگائی ہوئی. یہ کیا ہے؟ آپ یہ سمجھ رہے ہو آپ بہت خوبصورت لگ رہے ہو، آپ یہ سمجھ رہے ہو سج سنور کے یہ نکلی چہرہ لگا کے، یہ چہرے نکلی چہرہ ہے نا، چہرے پہ چہرہ لگا کے جو دھلنے کے بعد آپ خود بھی نہیں پہچانیں گے، یہ چہرے پہ چہرہ لگا کے، یہ نکلی چہرہ لگا کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت ترقی کر گئے ہیں، ہم بہت آگے بڑھ رہے ہیں، ہم اس ترقی یافتہ قوم ایک بن چکے ہیں، ہم ترقی یافتہ معاشرے میں بہت ترقی کر گئے ہیں. باخدا آپ جوہر سے کم نہیں ہیں. آپ کی مثال، آپ ہم سب اس میں بار بار کہہ رہے ہیں، ہم سب شامل ہیں. اگر ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں نا تو جناب زینب کا وہ خطبہ جو جناب زینب نے کوفے کی خواتین میں دیا تھا کہ تم گندگی کے ڈھیر پہ اگے ہوئے سبزے کی طرح ہو، وہ خطبہ جناب زینب نے جس کے الفاظ تھے کہ تم مردار کے تابوت پہ لپٹی ہوئی چاندی کی مانند ہو. اس وقت ہم ویسے ہی ہیں، ظاہر حسین ہے، ظاہر خوبصورت ہے، دل کالے ہو چکے ہیں، وجود کالے ہو چکے ہیں، اندر سے مردار ہے. اگر یہ ظاہری لبادہ اترے گا اندر سے بدبو آئے گی. جب یہ تابوت کھل گیا، کتنی حقیقتیں آپ نے دیکھی ہوں گی نا اپنے سامنے، اپنے ہی جنہیں ہم مومن کہتے ہیں، کتنے مومنین کی حقیقتیں جب کھلتی ہیں تو پتا چلتا ہے یہ مردار کا وہ تابوت ہے جو کھلا ہے، اور جیسے ہی کھلتا ہے ساری دنیا کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ تعفن کہاں سے آیا ہے. یہ اسی میں ہوتا ہے، انہیں لوگوں میں ہوتا ہے. یہ بیوی کا خطبہ فقط اس وقت کے لیے نہیں تھا. جناب زینب ہمیں کیا بنانا چاہتی تھی؟ یہ ایام جناب زینب کی جہاد ہے. ایام امام حسین کا جہاد جہاں پر ختم ہوتا ہے وہاں جناب زینب کا جہاد شروع ہوتا ہے. اور یہ یاد رکھیے گا کہ جناب زینب کا جہاد ختم نہیں ہوتا. یہ جہاد ختم ہونے والا جہاد نہیں، یہ جہاد زینبی جاری ہے. کس طرح؟ اس نظر کی طرح، ایک ریلے کی طرح، اس سیلابی ریلے کی طرح یہ تسلسل سے جاری ہے. جو بھی اس کے ساتھ شامل ہوتا جائے گا یہ ریلا اپنے ساتھ لیتا چلا جائے گا، لیکن جو دور رہے گا وہ ایک جوہر کی طرح ہوگا. ریلے کا کام کیا ہوتا ہے؟ ریلے کا کام ہے کہ جو ہم جیسے جوہر ہیں نا، خدا کبھی کبھی ہمیں بھی ریلے عطا کرتا ہے. خدا کبھی کبھی سیلاب نعمت بھی ہوتے ہیں. کہیں کہیں یہ سیلاب ایسے ہوتے ہیں نا، بارشیں، کہیں بارشیں عذاب ہیں تو کہیں بارشیں نعمت بھی ہیں. اسی طرح یہ سیلابی ریلے کہیں نعمتیں ہیں اور کہیں عذاب ہیں. یہ نسل، یہ سیلابی ریلے، یہ جو رکے ہوئے جوہر ہوتے ہیں نا، بدبودار جوہر، جب یہ سیلاب ان میں سے گزر کے آگے جاتا ہے ان کی بدبو کو ختم کر دیتا ہے، ان کی غلاظتوں کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے، ان کی بدبوؤں کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے، ان کی نجاستوں کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے. یہ بہتا ہوا دریا ان نجاستوں کو پاک کرتا ہوا چلا جاتا ہے. بس میں یہی دکھانا چاہتی تھی، قیام زینبی، جہاد زینبی ریلا ہے. یہ جہاد زینبی، یہ کردار زینبی، یہ ریلا ہے. اور یہ ریلا ہم جیسے جوہروں کو ہر سال اپنے ساتھ بہانے کی کوشش کرتا ہے، ہر سال ہمیں پاک کرنے کی کوشش کرتا ہے، ہر سال چاہتا ہے کہ ان کی بدبو کو، ان کی غلاظتوں کو، ان کے وجود کو، ان کے دلوں کو پاک کیا جائے، اور پاک کرنے کے بعد ان کو اپنے اس ریلے میں شامل کیا جائے تاکہ یہ خدا کی نصر بن جائے، تاکہ یہ خدا کی مدد بن جائے. جیسے اس وقت کے لوگوں کے لیے جناب زینب کا یہ قیام، امام حسین کا یہ قیام، جناب زینب کا یہ جہاد، جناب زینب کی تحریک، جیسے اس وقت کے لوگوں کو ہدایت دیتی ہوئی آئی. یہ اپنی جانب سے نہیں کہہ رہی. شاید آپ لوگ کہیں کہ وہ تو قید ہو گئے تھے،
وہ قید ہونے کے بعد ان کو واپس مدینہ بھیج دیا گیا تھا، تو کیا نظر دکھائی ہے جناب زینب نے؟ بیوی کے پاس تلوار نہیں تھی، تیغ نہیں تھی، نیزہ نہیں تھا، کوئی ہتھیار نہیں تھا جناب زینب کے پاس لڑنے کے لیے. اسیری کی حالت میں آئی تھی کوفے میں، کوفے کے بعد دربار میں، کوفے کے بازاروں میں، شام کے دربار میں اور شام کے بازاروں میں. سب نے سنا ہوا ہے، پڑھنے کی عادت نہیں ہے کسی کو، لیکن سنا ہوا سب نے ہے کہ اس حالت میں جناب زینب کو لایا گیا. ہاتھ حسن وسطہ تھے اور گلے بھی بندھے ہوئے تھے ایک رسی کے ساتھ. یہی آپ سنتے ہیں نا. اس کنڈیشن میں، اس حالت میں ایک خاتون آتی ہے جس کے ساتھ کچھ چھوٹے بچے ہیں، جس کے ساتھ کچھ خواتین ہیں، اور سب بے پردہ ہیں، یعنی سب کے سروں سے رداؤں کو چھین لیا گیا ہے. اس حالت میں کہ جس میں اس بیوی کی نگاہ ایک امام پر ہے. اب اس میں میں پچھلی مجلس سے پڑھ کے آئی ہوں کہ اس بیوی نے دو اہم کام کرنے ہیں. ایک عورت ہوتے ہوئے اس نے دو اہم کام کرنے ہیں، رسن بستہ حالت میں، قیدی حالت میں، اور ہماری زبان میں مجبور. لیکن جناب زینب نے یہاں ثابت کیا کہ رسن بستہ بھی ہو جائے عورت تو مجبور نہیں ہوگی اگر مقصد بہترین ہو. یہاں ایسی حالت میں جناب زینب کا آنا اور دو ذمہ داریوں کو نبھانا. ایک قیام حسین کو آگے لے کے جانا تحریک کی شکل میں کہ یہ کربلا میں جو شہید ہوئے ان کے لاشیں دفن ہونے کے بعد کربلا ختم نہیں ہونی چاہیے. اس کربلا کو قیامت تک زندہ رکھنا جناب زینب کی ذمہ داری تھی. اور ایک اس چیز کو یہ کام تھا، اور دوسرا کام تھا جناب زینب کا امامت کا دفاع. امامت بھی بچانی ہے اور قیام کو تحریک کی شکل دے کے اس تحریک کو قیامت تک لے کر بھی جانا ہے. یہ دو اہم کام کرنے ہیں، لیکن نہ تلوار ہے، نہ نیزہ ہے، نہ لشکر ہے، نہ فوج ہے، نہ سلطنت ہے، نہ حکومت ہے، رسن بستہ ہے، سر پہ ردائیں نہیں ہے. اب امر کیا کرنا ہے، کام کیا کرنا ہے؟ کام یہ کرنا ہے کہ اپنے وجود کے ساتھ جہاد کرنا ہے. اب جہاد کیا ہے؟ ہمارے ذہن میں ہے کہ تلوار لے کر نکلو تو جہاد ہے. نہیں، جہاد عربی زبان کا لفظ ہے اور جہاد کے معنی ہے اپنی پوری طاقت کے ساتھ کوشش کرنا. اپنی پوری جتنی طاقت ہے، پوری جد و جہد کے ساتھ، اپنی پوری طاقت کے ساتھ کوشش کرنا جہاد ہوتا ہے. یہاں شام غریبہ سے کہہ لیجیے، اس شام غریبہ سے اپنی پوری طاقت کے ساتھ جناب زینب نے اس جہاد کو شروع کیا، جتنی طاقت تھی. حالانکہ شب عاشور اگر آپ دیکھیں تو جناب زینب ایسی نہیں ہے. شب عاشور میں جناب زینب کا حال اور ہے، روز عاشور جناب زینب اور ہے. جناب زینب نے شاید پچھلے سال آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ کئی کرداروں کے مجموعے کو زینب کہا جاتا ہے. کئی کردار مل کے ایک زینب شریکت الحسین ام المصائب جناب زینب سلام اللہ علیہ پر بلند تر صلوات. آپ تھک تو نہیں رہے ہیں؟ بھائی دیگر بلند تر صلوات. صلی اللہ محمد. کئی کرداروں کو ملا کر یہ ایک ہستی بنی ہے. شب عاشور اور روز عاشور کی زینب میں بڑا فرق ہے. جو بی بی شب عاشور ہے وہ فقط زینب علی کی بیٹی ہے. شب عاشور کی ایک عورت ہے، ایک عام خاتون ہے، مولا علی کی جناب فاطمہ کی ایک بیٹی ہے، جن میں ساری خصوصیات خواتین والی ہی ہیں جو ایک عام عورت میں ہوتی. یہ بی بی شب عاشور جو ہے وہ اپنے بھائی بھتیجوں کو دیکھ رہی ہے تو احساس بھی پیدا ہو رہا ہے کہ کل کو انہوں نے شہید ہو جاؤں گا. یہ وہ بیوی ہے کہ جب مولا حسین بتاتے ہیں کہ زینب کل کو میں شہید کر دیا جاؤں گا اور ہمارے لاشوں کو اس طرح پامال کیا جائے گا، کل کو کوئی باقی نہیں بچے گا، اس رات جب یہ جملے سنتی ہیں جناب زینب بے ہوش ہو جاتی ہے. اتنا روتی ہے، اتنا گریا کرتی ہے کہ جناب زینب بے ہوش ہو جاتی ہے. لیکن جب روز عاشور آتا ہے جناب امام حسین نے سمجھایا کہ زینب
اب بے ہوش نہیں ہونا، اب لاشیں آ گئی، اب تم نے لاشوں کو بھی دیکھنا ہے، اب تمہارے بیٹوں کی لاشیں بھی آئیں گی، اب جس کربلا کو تم نے پالا ہے ان کی لاشیں بھی آئیں گی، اب جو تمہارے پردے کا محافظ ہے اس کا لاشا بھی آئے گا، اب یہ میرے جتنے اصحاب تمہیں میرے نظر آ رہے ہیں سب کے لاشیں آ گئی۔ زینب وہ تو بھی علی اصغر بھی نہیں بچنا، اس کا لاشا بھی آئے، یہ سب آنے ہیں۔ اور زینب یہ سب تم نے دیکھنے کہ جتنی مائیں ہیں ان سب ماؤں کو تم نے سنبھالنا ہے، یہ جتنی بیٹیاں یتیم ہونے والی ہیں ان سب پہ دست شفقت تمہارا ہونا ہے۔ اے زینب امانت کے طور پر تمہارے پاس میں امامت، اپنا بیٹا امام دے کر جا رہا ہوں، اس امامت کی حفاظت بھی تم نے کرنی ہے۔ اب زینب فقط علی کی بیٹی زینب نہیں، اب جناب زینب کا کردار بدلا ہے۔ روز عاشور فجر کی اذان علی اکبر کے بعد سے کردار جناب زینب ایک نئے روپ میں آیا۔ سارا دن جو صبر دکھایا ہے جناب زینب نے، صبر یعقوب کو ہرا دیا۔ حضرت یعقوب کے صبر کو جناب عصر عاشور تک جناب زینب کے صبر نے صبر یعقوب کو ہرا دیا، نبی کو پیچھے چھوڑ دیا صبر جناب زینب نے۔ ایک بیٹے کا غم تھا جو زندہ تھا حضرت یعقوب کو، اور یہاں 72 کی لاشیں وہ دیکھ رہے تھے۔ یہاں کی نبوت کے کردار میں سے ایک کردار جناب زینب کے وجود میں نظر آ رہا ہے، جہاں استقامت دکھانی ہے کہ اب صبر اور حوصلہ وجود کے اندر سے ختم نہیں ہونا چاہیے، اب اپنے قدموں پہ ڈٹے رہنا ہے، اب استقامت دکھانے کا وقت ہے۔ اب یہاں کس کا کردار ہے؟ یہاں اس کا کردار دکھانا ہے جو 25 سال تک خاموش منہ میں منہ ڈال کے رو رہا تھا۔ علی ابن ابی طالب کی استقامت کے کردار کو جناب زینب نے میدان کربلا میں دکھایا۔ اب زینب نہیں تھی، زینب علی بن گئی۔ شام غریبہ سے جب تک خیمے جلے جناب زینب کا کردار زینبی کردار علوی کردار بن گیا تھا۔ جلے ہوئے خیموں سے بچوں کو نکالنا، کچلے ہوئے لاشوں کو ماؤں کی آگوش تک پہنچانا، امامت کو جلے ہوئے خیمے سے نکال کر باہر لانا، یہ کون کر رہا ہے؟ یہ علی کی شجاع بیٹی علوی کردار نبھا رہی ہے، اپنا کردار جناب زینب کا کردار ہے۔ لیکن جب دشمن تب تک حملے کرتا رہا جب تک خیمے جلے ہوئے تھے، جل رہے تھے، بیویاں اندر تھی، جب تک یہ بیویاں خیموں کے اندر تھی، ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جا رہی تھی، لیکن خیمے جلا رہے تھے، جرت تھی، لئیم کی جرت تھی کہ حملے کر رہا تھا۔ لیکن جب خیمے جل چکے اور یہ تمام بیویاں ایک مقام پر اکٹھی ہو گئیں اور ایک ٹوٹے ہوئے نیزے کو علی کی بیٹی نے اٹھایا اور اٹھا کر جب حفاظت شروع کی بیویوں کی، تو اب کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ وہ حملہ کر سکے۔ کیوں نہیں ہوئی؟ کیونکہ اب یہاں کردار جناب زینب کا بدل کے کردار عباس ہو گیا۔ یہاں ایک ہی عورت کتنے مشکل وقت میں کتنے کردار نبھا رہی ہے، یہاں کردار عباس ہے، کوئی قریب نہیں آئے گا، اب کوئی کسی بیوی کے نزدیک نہیں آ سکتا۔ بیویوں کو پہلے آسرا عباس کا تھا، لیکن جب ایک مقام پر سب جمع ہو کر بیٹھی ہیں، خوف زدہ کوئی بیوی نہیں ہے کہ جناب زینب موجود ہے، یہ کردار عباس یہ بنی کیا ہے۔ اور جب سامنے سارا کچھ ہوتے جناب زینب نے دیکھا ہے، لیکن جب عاشور کے دن گزرنے کے بعد 11 محرم آئی ہے کہ آج 12 آپ مولا کے سوئے میں آئے ہوئے ہیں، یہی زینب اپنے بھائی کا بے گور و کفن لاشا لے کر اب جب جا رہی ہے تو اس بات پہ گریہ نہیں کر رہی کہ میں یہ کام نہیں کر سکی یا میں وہ کام نہیں کر سکی، بلکہ اب جب یہ بیوی رسن بستہ چل رہی ہے تو اب یہ نبی محمد مصطفیٰ کا کردار نبھا رہی ہے کہ وہ قیام وہ دین جو غار حرا سے نکلا تھا، اب اس دین کی بقا کے لیے، جس کے لیے میرے بھائی کا لہو، میرے بھتیجوں کا لہو، میرے بیٹوں کا لہو، ان کا لہو گیا ہے، ہماری چادریں گئی ہیں، اب اس دین کی بقا کو اور اس قیام حسین ابن علی کو لے کر میں اسے نہضت ایسی بنا دوں گی کہ اب زینب روئے گی نہیں، اب زینب گریہ نہیں کرے گی، اب زینب جب آگے جائے گی ان کوفے کے بازاروں اور درباروں میں تو لوگ زینب کے وہ شجاعانہ خطبے سنیں گے، وہ فصاحت
سنیں گے، وہ بلاغت سنیں گے کہ علی نے اگر اپنے دور میں وہ تاثیر خطبوں کی اگر نہیں چھوڑی ہوگی تو وہ بچی ہوئی تاثیر زینب ابن علی اپنے خطبوں سے پہنچائے گا. اور ہوا یہ نثر، یہ سیلابی میرا بیوی کے پاس کچھ نہیں ہے. اس طرح نے کہا نا، تلوار نہیں ہے، حکومت نہیں ہے، نیزہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے بیوی کے پاس. تو یہ نثر بنی کیسے؟ یہ سیلابی ریلا بنا کیسے؟ یہ سیلابی ریلا بنا ایسا کہ جب یہ ریلا شام میں پہنچا اور پہنچ کر گزر کر جب یہ ریلا مدینے تک پہنچا ہے تو یزید کی سلطنت کی نیاموں کو، ان کی نیموں کو کھلک کے رکھ دیا. اس کی نیموں تک، اس کی بنیادوں تک پہنچ گیا تھا یہ ریلا. یزید کے تخت کو الٹ کے رکھ دیا. شام والوں کو مجبور کر دیا اس بات پر کہ سوچو کہ یزید نے کیا کیا. یہ وہ ریلا تھا، یہ وہ نسل تھی. تو کر کون رہا تھا؟ آج ہم آزاد عورتیں کہتی ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتی. وہ ایک رسم بستہ اور کہاں سے کہاں لے کر گئی ہے قیام کو کہ آج اگر آپ اس مجلس حسین میں بیٹھے ہیں، آج اگر آپ اس منبر حسین پر بیٹھے ہیں، آج اگر آپ صاحب افتخار ہو گئے ہیں، صاحب فخر ہو گئے ہیں، صاحب عظمت ہو گئے ہیں، تو اس زینب بنت علی کا نام کمائیں گے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ نسل نہیں ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کارنامہ نہیں ہے، آپ نہیں کہہ سکتے کہ سیلابی ریلا نہیں. یہ خدا کا وعدہ ہے اور خدا کا وعدہ اس صورت میں پورا ہو رہا ہے. یہ پوری دنیا میں جو مجلس حسین برپائیں یہ وہی تو ریلا ہے، یہ وہی تو نثر ہے، یہ وہی تو سیلابی ریلا ہے جو ہر مقام سے گزرتا ہوا جہاں جہاں جاتا ہے انقلاب برپا کرتا ہوا چلا جاتا ہے. وہ سیلابی ریلا جناب زینب نے پیدا کیا. یہ ہستی ہے زینب بنت علی. ہم نے کربلا کو اپنی نگاہ سے دیکھا ہے. ایک مرتبہ کربلا زینب بنت علی کی نگاہ سے دیکھی. ہم سب، اور میں بہرحال یہ کہتی ہوں کہ ہمارے استاد کا جملہ ہے کہ ہم سب روتے ہیں امام حسین پر گزری ہوئی تکلیفوں پر، اور مولا حسین روتے ہیں ہماری حالت پر، ہمارے حال پر. امام زمانہ کا گریہ ہمارے حال پر ہے. جس نے ٹھیک ہونا ہے، جنہوں نے نصر بننا ہے، جنہوں نے فرد بننا ہے، جنہوں نے کھولنا ہے ان بند دروازوں کو، وہ ساکت ہے. ان پر اثر کیوں نہیں ہو؟ اس اثر کے لیے یہ غم حسین ہے تاکہ دل نرم ہو جائے اور اثر شروع ہو جائے. باخدا آپ کی میری ایک عظیم عورت ہونے کے ناطے ایک عظیم ذمہ داری ہے اس تحریک کا حصہ بننا. جناب زینب کی تحریک کا حصہ بننا، کردار زینبی کو نبھانا. وہ بہن، ورنہ غم تو سب کے ہوتے ہیں، لیکن ایسا غم کسی نے نہیں دیکھا ہوگا جو جناب زینب نے دیکھا. جب شام غریبہ آئی ہے، جو حال شام غریبہ میں جناب زینب نے دیکھا ہے، آپ مجھ جیسی عام بہن ہوتی تو شاید وہاں مر جائے. جب اعلان ہو رہا تھا نا کہ گھوڑوں کو تیار کیا جائے اور گھوڑوں کے سم لگائے جا رہے تھے، نئے تیار کیے جا رہے تھے، نال پہنائی جا رہی تھی گھوڑوں کو، تو جناب فضا دیکھ رہی تھی اس شور کو کہ گھوڑی ادھر سے ادھر آ رہی ہے، گھوڑوں کے پاؤں کے ان کے سم بدلے جا رہی ہے ان کی. تو اس وقت جناب زینب قریب آئی جناب فضا کی اور جناب فضا سے پوچھا کہ اماں فضا یہ کیا ہو رہا ہے؟ اماں یہ سب کے سر تو کاٹ چکے ہیں، انہیں علی اصغر کا لاشا تو مل چکا ہے، اب یہ شور کیسا ہے، اب یہ آوازیں کیسی ہیں، اب یہ کچھ لاشوں کو اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں گنجے شہدا سے، کچھ لاشوں کو درمیان میں رکھا جا رہا ہے. اماں فضا یہ منظر کیا ہے، یہ ہو کیا رہا ہے کربلا میں؟ اب خیمے تو جل چکے ہیں، اب حسین شہید ہو چکا ہے، اب یہ ہم سے کیا چاہتے ہیں، اس شور کیوں ہے؟ جناب فضا نے کہا کہ بیوی اگر میں بتاؤں گی تو زندہ نہیں بچے گی. کہا اماں فضا مجھے بتاؤ.
میں نے ہر دکھ دیکھا ہے، میں نے ہر تکلیف دیکھی ہے. کہا زینب گھوڑوں کے سم بدلے جا رہے ہیں. کیوں؟ زینب اس لیے کہ تیرے بھائی کی لاش پر گھوڑے دوڑانے کا بندوبست کیا. ایک لعین آیا بسر سعد کے پاس اور آ کر کہا اجازت ہے کہ لاشوں پر گھوڑے دوڑائے جائیں. کہا ہاں اجازت ہے، ہر لاش پر 2 گھوڑوں کو دوڑانا جائے، ایک دائیں ہو اور ایک بائیں ہو. لیکن ایک شخص آیا اور آ کر کہا کہ مجھے کتنا انعام ملے گا اگر میں فاطمہ کے بیٹے کی لاش کو پہچان کے قابل نہ چھوڑوں. اس نے کہا کیسے ممکن ہے؟ کہا کہ میں کر سکتا ہوں. وہ شخص گیا 10 گھوڑوں کو لے کر گیا اپنے ساتھ. 5 گھوڑے دائیں جانب، 5 گھوڑے بائیں جانب، دائیں گھوڑے بائیں طرف دوڑائے، بائیں گھوڑے دائیں طرف دوڑائے گئے. لاش حسین پر گھوڑوں کو دوڑایا جا رہا ہے، لاش حسین پامال کیا جا رہا ہے. اور میدان کربلا کے ایک گوشے میں ایک بہن کھڑی ہوئی دیکھ رہی ہے کہ اس کے بھائی کے لاشیں کو کیسے پامال کیا جا رہا ہے. اتنا پامال کیا لاشا، اتنا پامال کیا لاشا کہ آخر میں وہ لعین آیا بسر سعد کے پاس اور آ کر کہتا ہے خدا کی قسم میں نے حسین کے لاشے کو پہچان کے قابل نہیں چھوڑا. اور خدا ایسا ہی تھا جب 11 محرم کی صبح آئی، جناب زینب نے اپنے جگہ پر دیکھا ایک نشیل میں ایک لاشا ہے جس پر تیر ہے، جس پر تلواریں ہیں، جس کا بدن کچلا ہوا ہے، جس کا سینہ کچلا ہوا ہے. ایسا لگتا ہے جیسے بدن کے ٹکڑے ہی ٹکڑے ہیں. ارے بدن پہچانا نہیں جا رہا. ایک مرتبہ جناب زینب جھکی، خاک کے کربلا پہ اپنے ہاتھوں کو رکھا. اور جب جناب زینب کے ہاتھ گیلے ہوئے نا تو بی بی نے اپنے ناک کے قریب لے کر گئی. اب بی بی نے سونگا تو حسین کے لہو کی خوشبو آئی اور سون کر بی بی کہتی ہے ارے کیا تو ہی میرا بھائی حسین ہے؟ کیا تو ہی میرا قریب النظر حسین ہے؟ ارے واقعی دشمن نے بولا حسین کو پہچان کے قابل نہیں چھوڑا تھا. جناب زینب نے مولا حسین کے ٹکڑوں کو ہاتھوں پر بلند کیا اور بلند کر کے آسمان کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کہا پروردگارا، پروردگارا میری اس حقیر سی قربانی کو قبول کر لینا. میں کہتی ہوں سلام ہو کربلا کی بہن پر، سلام ہو سیدہ زینب پر، سلام ہو بیوی رباب پر، سلام ہو کربلا کی ماؤں پر کہ جن کے بعد، جن کے مردوں کے بعد ان پر رحم نہیں کھایا گیا. آج 12 محرم ہے، آپ امام حسین کے سوئم کے لیے جمع ہوئے ہیں، آپ کو جمع ہوئے ہیں. لیکن یہ وہ ہستی ہے جب کوئی مرتا ہے، جب کوئی شہید ہوتا ہے یا دنیا سے چلا جاتا ہے نا تو اس کو اسی دن دفنا دیا جاتا ہے، اس کو دفن کر دیا جاتا ہے، اس کے پیاروں کے سروں پہ ہاتھ پھیرا جاتا ہے، ان کی بیواؤں کو پرسا دیا جاتا ہے، ان کے یتیموں کو تسلی دی جاتی ہے، ان کے بچوں کے سروں پہ شفقت کا ہاتھ پھیرا جاتا ہے. لیکن کربلا کے عجیب یتیم تھے. جہاں سید سجاد یتیم ہوئے تو گلے میں توق کو پہنایا گیا، پاؤں میں بیڑیوں کو پہنایا گیا، ہاتھوں میں ہتھکڑیوں کو پہنایا گیا، بیویوں کے سروں سے چادروں کو چھینا گیا، یتیموں کے کانوں سے دروں کو اتارا گیا. یتیموں میں شفقت کا ہاتھ نہیں پھیرا بلکہ یتیموں کے چہروں پہ تماشے کو مارا گیا. جب یہ 12 محرم کا دن آیا نا تو روایتیں کہتی ہیں کہ بہن تو چلی گئی اپنے بھائی کا بے گور کفن لاشا چھوڑ کر، لیکن جب اعجاز امامت سے 12 محرم کو مولا سید سجاد لاشوں کو دفن کرنے کے لیے آئے تو
بنی عباس کو بلا کر مولا ایک لاش کی شناخت کرا رہے تھے. یہ فلاں کا لاشا ہے, یہ فلاں کا لاشا ہے. ایک ترائی پر ایک لاشا نظر آیا. بنی عباس نے کہا مولا ایک لاشا بڑا عجیب ہے جس کے دونوں شانے کٹے ہوئے ہیں, بدن جگہ جگہ سے کٹا ہوا ہے. اے مولا سر نہیں ہے, ہم کیسے بتائیں کہ کس کا لاشا ہے؟ مولا سید سجاد تیزی سے دوڑتے ہوئے گئے, کہا یہ میرے چچا عباس کا لاشا ہے, یہ میرے چچا کا لاشا ہے. اور حضرت ایک اور قبر کو کھولا جو مولا حسین نے بتائی تھی نا, وہاں مولا حسین کے لاشوں کو دفن کیا گیا. پروردگار آپ سب کو کربلا کی زیارت کرائے. 6 کونوں والی قبر ہے مولا حسین کی, جہاں مولا حسین کو دفن کیا گیا. 7 مولا علی اکبر کو دفن کیا گیا. سینہ حسین پہ علی اکبر کو دفن کیا گیا. حضرت مولا سید سجاد نے نہ جانے کس دل پہ جوان بھائی کے لاشے کو دفن کیا, 6 ماہ کے علی اصغر کو دفن کیا, خاک کربلا کو ڈالا اور ڈال کر اٹھے اور اٹھ کر یہ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. بابا سید سجاد کو معاف کر دینا, سید سجاد بے بدلی کے عالم میں, سجاد بابا تمہیں کفن نہیں دے سکتے.